بجٹ کے اوپر بات کرتے ہیں جی. بجٹ پہ خواجہ صاحب نے کہا کہ ایک چیز سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معیشت کے اندر کیا ہوا اور عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کیا تھی, اور وہ انہوں نے کہا کہ ریونیو کے نمبر دیکھ لیں. حماد اظہر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ریونیو کے اوپر بہت کام کر چکے ہیں سر. جس وقت, اور انہوں نے کیا کہا, یاد کریں انہوں نے کیا کہا, 5 سال میں 40 سے 50% اضافہ کیا ریونیو میں. یہ خواجہ صاحب نے ہمیں بتایا, خواجہ صاحب بتا رہے ہیں, ضرور یقیناً ٹھیک بتا رہے ہوں گے سر. یہاں پر فروری کے مہینے تک کرونا جو ہے, آپ کو یاد ہو لاک ڈاؤن جو ہے وہ 23 مارچ کو کیا گیا تھا. فروری کے مہینے تک پچھلے سال سے 17% ریونیو کے اندر اضافہ ہو رہا تھا. 17%. یہ کسی نے غلط بتا دیا خواجہ صاحب کو کہ اس سے پہلے جو ہے ریونیو گروتھ نہیں تھی. کورونا نے کیا کیا پاکستان کی معیشت کے ساتھ, ادھر تو اس پہ تو آپ اعداد و شمار آپ مانیں گے نہیں. آج کی رپورٹ پڑھ لیں, اپریل کے مہینے میں برطانیہ کی معیشت 20% کم چھوٹی ہوئی ہے. تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. برطانیہ جیسا سینکڑوں سال پرانا ملک, آج تک تاریخ میں کبھی ایک مہینے کے اندر 20% معیشت ان کی چھوٹی نہیں ہوئی. امریکہ 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے. برطانیہ کی میں پہلے کہانی سنا چکا ہوں. تو یہ اب جو اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو کورونا کے بعد کے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی جو عوام میں مقبولیت ہے وہ بالکل ختم ہو گئی, اور ان کے سپورٹر جو ہیں, بلکہ انہوں نے کہا یہ جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی جو ہے نا, یہ بھی اب ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں رہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1996 سے بولنا شروع کیا یہ کرکٹر ہے عمران خان, اس کو کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے. 2002 میں 1 سیٹ تھی. مجھے یاد ہے میں 2012 میں, آج سے 8 سال 8.5 سال پہلے اسپیکر صاحب میں نے پارٹی جوائن کی تو لوگوں نے مجھے کہا تم نے اصغر خان کی پارٹی جوائن کر لی ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے تو اصغر خان نہیں, میں نے عمران خان کی پارٹی جوائن کی ہے. انہوں نے کہا اس کا بھی اشر وہی ہونا, یہ تقریریں کرتا رہے گا, اس کو کچھ نہیں ملے گا. 2013 میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی. وہ حکومت اتنی کامیابی سے چلائی کہ وہ صوبہ جس میں آج تک کوئی, وہ پوچھ رہے تھے اپنی کارکردگی بتاؤ, ذرا اپنی کارکردگی بتاتے ہیں. 5 سال ہم یہی سنتے رہے, ختم ہو گئے, ڈوب گئے, پرویز خٹک ناکام ہو گیا. ابھی اندر بیٹھے تھے ادھر, کتنے پرویز خٹک چلے گئے, پرویز خٹک ناکام ہو گیا, یہ تو سیٹ واپس نہیں ملے گی. وہ صوبہ جس میں دوبارہ کبھی حکومت دوبارہ نہیں بنی تھی, 2/3 اکثریت سے واپس الیکٹ ہو کے آئے. اور مجھے, اگر میں خدا نہ خواستہ اگر میں مسلم لیگ نون کا ممبر ہوتا تو میں تو آج خواجہ صاحب کی تقریر سن کے ڈر جاتا, کیونکہ خواجہ صاحب کی تاریخ یہ رہی کہ خواجہ صاحب نے ایک دن تقریر کی, یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے. سر جی حوصلہ پیدا کریں, ہم نے بڑی 1 گھنٹے بڑی باتیں سنی ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, بزرگ ہیں, آرام سے غور سے سنیں, ہر ایک کو موقع ملے گا. اور تحمل سے خواجہ آصف صاحب نے بھی تقریر کی ہے, کسی نے نہیں کوئی درمیان میں انٹرپٹ کیا. آپ سے بھی میری تمام سے گزارش ہے کہ جو بھی چاہے اپوزیشن سے چاہے حکومتی بینچوں سے کوئی بھی سپیچ کرے آپ تحمل سے سنیں. میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ صرف میں مسلم لیگ نون کی نہ بات کروں, تھوڑا میں پیپلز پارٹی کی بھی تاریخ یاد دلاؤں, دلا دوں گا. خواجہ صاحب نے تقریر کی جی, انہوں نے کہا یہ شوکت خانم پہ الزامات لگا دیا کہ شوکت خانم کے اندر جو فائنینشیل جو ہے وہ انٹیگریٹی نہیں ہے, وہاں پہ عوام کا مال. جو حملہ کیا خواجہ صاحب نے اس کا نتیجہ یہ نکلا, اس کے چند دن کے بعد رمضان تھا, رمضان میں سب سے زیادہ پیسہ آتا ہے. شوکت خانم کی تاریخ میں لوگوں نے سب سے زیادہ پیسہ اس سال دیا. پھر اس کے بعد اسی ہال میں اس کرسی پہ کھڑے ہو کے میاں صاحب نے تقریر کی, آپ کی کرسی کو ایڈریس کیا, اور انہوں نے کہا حضور یہ ہیں وہ ذرائع. تو خواجہ صاحب نے کہا یار میاں صاحب آپ جواب کیوں دیتے ہیں, یہ پناما تو مسئلہ ہی نہیں ہے عوام کا, ہفتہ اور دن لوگ بھول جائیں گے. اس بیچارے کو پھائے چڑھا دیا, وہ جعلی پلیٹیں لے کے انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے. تو خواجہ صاحب کی دعا جو ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے. آج تحریک انصاف کی کہہ رہے مقبولیت ختم ہو رہی ہے, مجھے ڈر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اگلی الیکشن میں سیٹ ہی نہ ملے. پھر خواجہ صاحب نے ایک بڑا جائز سوال پوچھا جی, یہ سوال ان کا بالکل جائز تھا. انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ, کرونا تو بعد میں آیا, معیشت تو اس سے پہلے تباہ ہو چکی تھی. میں رپیٹ کرتا ہوں, الفاظ دہراتا ہوں, ان کا ایک چیز ایسی نہیں تھی, ایک چیز ایسی نہیں تھی جس سے پتہ چلے کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. جناب پہلی چیز
ریونیو میں نے جیسے پہلے عرض کیا 16.5% پچھلے سال سے زیادہ چل رہا تھا، لیکن خواجہ صاحب کہتے ہیں ایک چیز میں بہتری نہیں، باہر سے بیرون ملک سے جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے ملک کے اندر وہ پچھلے سال سے 2 گنا سے زیادہ تھی، لیکن خواجہ صاحب کو وہ نظر نہیں آئی۔ ریزروز ہمارے سینٹرل بینک کے جو ہوتے ہیں وہ ریزرو میں 50% کا اضافہ تھا، لیکن خواجہ صاحب کو نظر نہیں آیا۔ وہ ریزرو بڑھنے کی وجہ سے ہمارے روپے کی قدر مستحکم ہو گئی، بلکہ جو 163 164 پہ پہنچ گیا تھا وہاں سے واپس 154 155 میں آ گیا، لیکن ایک چیز کی بہتری نہیں نظر آئی۔ ایکسپورٹس جو پاکستان کی تاریخ کا واحد حکومت کا کارنامہ ہے، یہ کوئی اور حکومت نہیں کر سکی۔ 2013 میں حکومت میں آئے، جب 2018 میں 5 سال کے بعد گئے تو 2013 سے کم ایکسپورٹ تھی، 5 سال میں وہ ایکسپورٹ سالانہ بنیاد کے اوپر 4.5% اضافہ ہو رہا تھا، اور جو لیٹسٹ مہینہ آیا تھا اس میں پہلی دفعہ 6 سال میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ یعنی 11% اضافہ ہو رہا تھا۔ جو امپورٹس تھی، جو باہر سے آتا ہے ادھر مال، اس میں کمی ہو رہی تھی۔ ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو مجموعی خسارہ ہوتا ہے بیرونی، اس میں 73% بہتری نظر آ رہی تھی، لیکن خواجہ صاحب تک خبر نہیں پہنچی۔ وہ ایگریکلچر ریڑھ کی ہڈی ہے، 2/3 پاکستان کا اس سے رشتہ ہے، 2.8% اضافہ ہوا ہے اس سال، پچھلے سال 0.6% ہوا تھا۔ میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ابھی اور لمبی فہرست ہے، میں اور بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں جو کورونا سے پہلے معیشت کے استحکام کی گواہی دے رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کی انہوں نے بڑی لمبی چوڑی فہرست پڑھی، میں نے سوچا کہ میں اس کا بڑا ٹیکنیکل قسم کا جواب دوں، پھر میں نے کہا چھوڑیں جی، کیا ٹیکنیکل باتوں میں کیا جانا۔ میں صرف آسان سا مسلم لیگ نون کی جو معیشت تھی اس کا جو نظریاتی جو اساس تھا وہ میں آپ کو بتا دوں، اور وہ جو ہے مرزا غالب کے پاس سے آیا تھا۔ جی مرزا غالب کہتے ہیں قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری بادہ مستی ایک دن، قرضے لے لے کے معیشت کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا کہ ابھی حکومت نہیں بدلی تھی، ابھی حکومت نہیں بدلی تھی۔ انہوں نے کہا اسحاق ڈار کی پالیسیاں مفتاح نے چلائیں، مفتاح نے آتے ہی سب سے پہلے کہا تباہی ہو رہی ہے۔ انہوں نے جعلی جو روپیہ اوپر رکھا ہوا تھا اس پالیسی کو چینج کیا، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں 50 روپے گر گیا، خواجہ صاحب صرف 7 مہینے کے اندر دسمبر سے جولائی 22 روپے گر چکا تھا، صرف 7 مہینے کے اندر۔ اس کے بعد سے تو روپے کی قدر میں کام آیا ہے شروع میں گرنے کے بعد۔ پھر جناب پی ایس ڈی پی کی بات کی گئی، چلے وہ زیادہ بڑی بات نہیں، چھوٹی میں بتا دیتا ہوں، کسی نے غلط نمبر دے دیا، خواجہ صاحب کو 750 ارب نہیں تھا، 661 ارب روپے تھا پچھلے سال۔ میں اس سال ابھی آتا ہوں، میں آخر آپ کو اصل تو میں بات اس سال کے ترقیاتی منصوبوں کی بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں کہا جلدی جواب دے جاؤں۔ کون باہر سے پیسہ لے کر آیا؟ بڑا زبردست سوال ہے سر، اور میں انڈورس کرتا ہوں خواجہ صاحب کی ڈیمانڈ کو، بالکل۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کے سامنے تمام حقائق آنے چاہیے۔ 2014 2015 ہم آپ کو شاید یاد ہو، 2014 یا 15 کے اندر ڈالر بانڈ کیے گئے تھے، بابر وان صاحب کو یاد ہے؟ 5 سال عوام پوچھتی رہی یار یہ بتا دو خدا کا واسطہ یہ ڈالر بانڈ خریدے کس نے؟ 5 سال جواب نہیں آیا۔ بالکل میں انڈورس کرتا ہوں، وہ بھی فہرست لے کے آ جائیں جنہوں نے اس وقت لیے، ان کی بھی فہرست لے کر آ جاتے، دونوں کی فہرست سامنے رکھ لیتے۔ کہتے ہیں حفیظ شیخ اور اس کو رضا باکر کو ای سی ایل پہ ڈال دیں۔ میرا تو ای سی ایل پہ سے اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ اگر آپ خرید کر جعلی پلیٹیں دکھا کر جو لندن پہنچتے ہی پلیٹوں سے چمچوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے ای سی ایل سے فرار ہو سکتے ہیں، تو پیسے فری ای سی ایل پہ ڈالنے کا فائدہ کیا؟ پھر ایک اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ زمین سے رشتہ، اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جن لوگوں کا ذکر کیا ان میں میری بھی بات کی کہ جن کا زمین سے رشتہ ہے، خواجہ صاحب کا بھی زمین سے رشتہ ہے، اور واقعی میں یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اس لیے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اپیل جو ہے وہ میرے جو بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، ان کے لیے بھی ہے، اور میرے جو دائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ جو بھی ایسا لیڈر ہو جس کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوں،
جو بیمار پڑے تو ملک سے باہر بھاگے، اس لیڈر کو فالو کرنا چھوڑ دیں. میں بھی نہیں فالو کروں گا، آپ بھی نہ فالو کریں. بہت ضروری، زمین سے رشتہ بڑا ضروری ہے. دورہ انصاف کی بات کی گئی، دورہ انصاف کی بات کی گئی. واقعی میں یہ سوال بڑا ویلڈ ہے. اگر دورہ انصاف ہے تو بڑا ظلم ہے، تو نہیں ہونا چاہیے. اگر وہی سپریم کورٹ عمران خان کو بلاتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ یار تم پبلک آفس ہولڈر تو کبھی زندگی میں نہیں رہے ہو، نہ تمہاری کوئی بڑی کمپنی ہے، نہ تمہارے پاس کوئی بڑے بڑے اکاؤنٹنٹس تھے، لیکن 8 مہینے اس سے سوال پوچھتا رہتا ہے، اچھا یہ بتاؤ جو تم پیسہ باہر سے پاکستان لے کے آئے تھے، پاکستان سے باہر نہیں لے کے گئے تھے، جو تم باہر سے پاکستان پیسہ لے کے آئے تھے وہ کیسے لائے تھے، کس اکاؤنٹ سے آیا تھا؟ اچھا تمہارے پاس فلیٹ تھا، کب خریدا تھا؟ 1973 میں، 1983 میں خریدا تھا، 1983 میں کیسے خریدا تھا؟ اس کی رسیدیں لا کے دو، اپنے ٹیکس ریٹرن بتاؤ. اس آدمی نے 8 مہینے جواب دیتا رہا. 8 مہینے جواب دینے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا عمران خان صادق بھی ہے، امین بھی ہے. آپ یہاں پہ اس کرسی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اور جب پہنچتے ہیں آپ سپریم کورٹ تو آپ بولتے ہیں وہ تو ایسی خالی کاغذ سے میں نے دے دیا. آپ سیریس کیوں لیتے ہیں؟ آپ وہاں قطری خط لہرانے شروع کر دیتے ہیں. آپ سے 1.5 سال پاکستان اور سپریم کورٹ. مجھے آخری دن یاد ہے ایک جج صاحب کا میں نام نہیں لوں گا، میرے بھائی جو مسلم لیگ نون کے ممبر ہیں وہ ان کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں، لیکن ان کی یہ دوستی سے کوئی تعلق نہیں اس بات کا، لیکن وہ بات مجھے ابھی تک انہوں نے آخری دن پوچھا کہ ہم آپ سے مہینوں سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں وکیل صاحب، آپ کا کلائنٹ ہمیں ایک کاغذ تو دکھا دے جس سے آپ کا کیس پروو ہوتا ہے. ایک کاغذ نہیں دے سکے. سر یہ دورہ معیار نہیں ہے، یہ ایک ہی معیار ہے. جو سچ کی بات کرتا ہے، جو سوال کا جواب سیدھا دیتا ہے، اس کو سپریم کورٹ صادق اور امین کہتا ہے، اور جو رائے فرار اختیار کرتا ہے اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر گاڈ فادر سے تشبیہ دیتا ہے. دورے معیار کی بات نہیں ہے، یہ ایک ہی معیار ہے. میرے خیال میں بلے شاہ نے کہا تھا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن سر میرے دوست معصومانہ سوال ہے، وسیم بادامی سے چرایا ہوا جملہ، معصومانہ میرے دو سوال ہیں. کیا نیب کا قانون جس کے تحت یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہے، کیا اس قانون کو بنانے میں تحریک انصاف کا کوئی حصہ تھا، یا یہ تمام قانون جو بنا ہوا ہے یہ اس طرح بیٹھے ہوئے لوگوں کا بنایا ہوا ہے؟ دوسرا معصومانہ سوال، جو نیب کے ادارے کو چلا رہے ہیں کیا وہ عمران خان کا اپوائنٹی ہے؟ کیا وہ تحریک انصاف کا لگایا ہوا بندہ ہے، یا اس طرح وزیر اعظم اس وقت کے اور اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن کی اپوائنٹی ہیں؟ قانون آپ کا ہے، اس قانون کو نافذ کرنے والا آپ کا اپوائنٹڈ ہے، اور الزام ڈالتے ہیں عمران خان کے اوپر. اپنے اعمال کا خود جواب دیں، عمران خان کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کریں. ایک اور بڑی خوبصورت بات کی خواجہ صاحب نے، جو اقتدار سے محبت کرتے ہیں وہ بزدل ہو جاتے ہیں. یہ بالکل صرف اقتدار نہیں، جو پیسے سے محبت کرے گا، جو اقتدار سے محبت کرے گا، جو بھی کسی دنیاوی چیز سے محبت کرے گا وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور اس کی بہترین مثال ہم نے 2 سال دیکھی. ٹی وی پہ اینکر چلا چلا کے تھک گئے، جو پروگرام میں جاتے تھے ان کو وہی تقریریں سننی پڑتی تھی. خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں ان فلیٹس کے بارے میں، ان کے بارے میں حسین نواز نے کیا کہا، ان کے بارے میں چودھری نثار نے کیا کہا، اور پتہ نہیں کس کس لیڈر نے کیا کہا. ایک ایک بندہ گواہی دیتا ہے کہ یہ فلیٹ میاں صاحب کے ہیں، اور میاں صاحب اعلانیہ وہاں پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرا ان فلیٹ سے کوئی تعلق نہیں. 2 سال یہ چلتا رہتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا. تو واقعی میں اقتدار کی محبت جو ہے بزدل کر دیتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بڑی، اور یہ تاریخی طور پہ یہ حقیقت ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے نا وہ بھی رستے میں نہیں آتا جب اقتدار کی جنگ ہوتی ہے. اور وہی ہم نے دیکھا. سر جو بجٹ پہ تقریر کی گئی ہے اسی بجٹ کی تقریر کا جواب دے رہا ہوں میں، کوئی انڈین اسمبلی کی سپیچ کا جواب نہیں دے رہا. جو باتیں کی گئی ہیں انہی باتوں کا جواب دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ باپ نے بیٹوں کو قتل کر دیا. بالکل تاریخی حقیقت ہے. اسی لیے
جب میاں صاحب کے اقتدار کی جنگ آئی پہلے انہوں نے اپنے مرحوم والد کو منی لانڈرر قرار دے دیا. انہوں نے کہا جی وہ ان سے پوچھو وہ 70s میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی, اور جب بالکل ہی آخر میں کیس پھنس گیا تو انہوں نے بچوں کے اوپر بات ڈال دی کہ تو میرے بچوں کے اثاثے. واقعی میں بڑا یہ سنگ دل ہوتا ہے اقتدار, یہ نہ باپ کو دیکھتا ہے نہ بیٹے کو دیکھتا ہے. انٹرویو دینے کی بات کی سر, جنہوں نے سیاست میں اپنا مقام ہی انٹرویو دے کے بنایا ہو, جنہوں نے اپنا سیاست کے اندر مقام ہی میجر اور کرنل اور بریگیڈر کے دفتر باہر بیٹھ کے اور ان کے لیے پھل فروٹ لے جا کے بنایا ہو, ان کو واقعی میں ہر شخص ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ انٹرویو دے کے آیا ہے. عمران خان 22 سال کی سٹرگل کے بعد ادھر پہنچا ہے, اس نے آپ کو ٹیک آن کیا ہے, اس نے ہر پاکستان کے مافیا کو ٹیک آن کیا ہے اور پاکستان کی عوام کی طاقت پر اس اقتدار میں پہنچا ہے.